بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حرام کھانے سے ڈرتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ گوشت حلال ہے، ذبیحہ صحیح ہے، بسم اللہ پڑھی گئی، بہت اچھا۔ لیکن ایک سوال ایسا ہے جو شاید ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ چیز طیب بھی ہے۔ آپ کی بریانی حلال ہو سکتی ہے، آپ کا شاورما بھی، آپ کا فرائیڈ چکن بھی، لیکن کیا ہر حلال چیز لازماً طیب بھی ہوتی ہے؟ اور اگر نہیں تو کیا ایک پوری قوم حرام سے بچتے بچتے غیر طیب زندگی کی عادی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال مجھے پریشان کرتا ہے، کیونکہ مسئلہ شاید ہماری پلیٹ سے کہیں بڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلالا طیبا، دو لفظ۔ اگر حلال کافی تھا تو طیب کیوں کہا گیا؟ حلال ہمیں بنیادی طور پر یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز ممنوع ہے یا نہیں، لیکن طیب ایک اور سطح پر لے جاتا ہے، وہ ایک اور دروازہ کھولتا ہے۔ کیا یہ پاکیزہ ہے؟ کیا انسانی استعمال کے لیے ہے، مفید ہے؟ کیا اس میں ضرر کا کوئی پہلو تو نہیں؟ یہاں ایک احتیاط ضروری ہے۔ طیب کا مطلب ماڈرن نیوٹریشن سائنس کی زبان میں نیوٹریشس نہیں ہے۔ جیسے دیکھیے، پانی حلال ہے، لیکن آلودہ پانی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی طرح گوشت حلال ہے، لیکن سڑا ہوا گوشت۔ چینی حلال ہے، لیکن اگر بے حساب کھائی جائے۔ یعنی ایک چیز اپنی اصل میں جائز ہو سکتی ہے، حلال ہو سکتی ہے، مگر اس کی حالت، مقدار اور استعمال الگ سوال پیدا کر سکتے ہیں۔ حلال پوچھتا ہے کہ کیا میں اسے کھا سکتا ہوں، اور طیب پوچھتا ہے کیا اسے کھانا میرے لیے مفید ہے۔ یہاں فوڈ کا سوال فقہ کی کتاب سے اٹھ کر جسم، بازار اور تہذیب تک آ جاتا ہے۔ قرآن ایک اور تعبیر استعمال کرتا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے دیا ہے اس کی طیبات میں سے کھاؤ۔ بازار اسے کموڈٹی کہتا ہے، نیوٹریشن سائنس اسے پروٹین، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، وٹامنس اور کیلوریز میں پڑھتی ہے۔ یہ سب اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن قرآن غذا کی کہانی ایک قدم پہلے سے شروع کرتا ہے۔ یہ پہلے رزق ہے، عطا ہے، پھر کنزمپشن۔ اور شاید ہماری پہلی فکری غلطی یہیں ہوئی، ہم نے رزق کو انکم سمجھ لیا اور کھانے کو ٹیسٹ۔ حالانکہ رزق کے ساتھ صرف بھوک نہیں آتی، شکر آتا ہے، ذمہ داری آتی ہے اور حد بھی آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ پھر کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، طیبات میں سے کھاؤ مگر اس رزق میں طغیان نہ کرو۔ طغیان کتنا بڑا لفظ ہے۔ کیا رزق میں طغیان صرف زیادہ کھانا ہے، یا یہ بھی کہ ذائقہ مقصد بن جائے، کریونگ بزنس ماڈل بن جائے، انسان کو اس وقت بھی کھلایا جائے جب اسے بھوک نہ ہو؟ آج فوڈ ایپ آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کو واقعی بھوک ہے، وہ پوچھتا ہے ایڈ چیز، میک اٹ لارج، ایڈ فرائز، ریپیٹ لاسٹ آرڈر۔ ماڈرن فوڈ اکانومی کی سب سے بڑی کامیابی شاید یہ نہیں کہ اس نے بھوک مٹا دی، اس کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے بھوک کے بغیر بھی کھانا ممکن بنا دیا۔ اور کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ اگر کھانا ہماری شام سے نکال دیا جائے تو ہماری شام میں بچے گا کیا؟ اور اب آئیے اس جانور کی طرف جس نے ہماری اربن فوڈ کلچر کو تقریباً اپنی پشت پر اٹھا رکھا ہے۔ وہ جانور ہے مرغی، جسے عرف عام میں آپ چکن کہتے ہیں۔ بریانی میں چکن، شاورما میں چکن، برگر میں چکن، رول، موموز، فرائیڈ چکن، نوڈلز، پیٹزا، ایک جانور اور دسیوں پکوان۔
یہ مرغی آخر ہے کیا؟ پہلے ایک غلط فہمی دور کر دیں، یہ کوئی کیمیکل سے بنائی ہوئی جعلی مرغی نہیں۔ ماڈرن کمرشل برائلر کئی دہائیوں کی سلیکٹو بریڈنگ، آپٹیمائزڈ فیڈ اور انٹینسو فارمنگ کا نتیجہ ہے۔ اسے اس طرح ڈیولپ کیا گیا ہے کہ بہت تیزی سے بڑھے اور کم وقت میں زیادہ گوشت دے۔ یعنی یہ کوئی مصنوعی جانور نہیں، لیکن یہ ایک ایسی مرغی ضرور ہے جسے برسوں کی خاص افزائش اور جدید فارم سسٹم کے ذریعے بہت کم وقت میں زیادہ گوشت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیز رفتار بڑھوتری کس کے فائدے کے لیے ہے؟ بازار کے لیے، منافع کے لیے، زیادہ گوشت کے لیے، یا خود مرغی کے لیے؟ جانوروں پر ہونے والی تحقیق بتاتی ہے کہ بہت تیزی سے بڑھنے والی ان مرغیوں میں ٹانگوں کی کمزوری، ہڈیوں پر غیر معمولی دباؤ اور دوسری جسمانی تکالیف پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہر مرغی بیمار نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کبھی کبھی اس تیز رفتار بڑھوتری کی قیمت خود جانور اپنے جسم سے ادا کرتا ہے۔ ہر مرغی چلنے سے قاصر نہیں ہوتی، لیکن ریپڈ گروتھ کی قیمت کبھی جانور کے جسم سے وصول ہوتی ہے۔ یہ بات محض خیال نہیں، اس میں حقیقت ہے۔ اور یہاں ایک بہت پرانا فقہی باب اچانک بہت کنٹمپریری ہو جاتا ہے، اور وہ ہے جلالہ۔ فقہا نے اس جانور پہ بحث کی جو نجاست یا گندگی کھاتا ہو، یعنی انہوں نے صرف یہ نہیں پوچھا کہ جانور حلال اسپیشیز ہے، ذبح درست ہوا، انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اس نے کھایا کیا۔ یہ معمولی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک فوڈ ایتھکس میں جانور کی کہانی چھری کے چند سیکنڈ سے شروع نہیں ہوتی۔ دیکھیے، میں ماڈرن برائلر کو جلالہ نہیں کہہ رہا، میں اسے حرام بھی نہیں کہہ رہا، لیکن اگر جانور کی خوراک صدیوں پہلے شرعی سوال تھی تو آج کیوں نہیں؟ اس کی فیڈ، اس کی میڈیسن، اس کی گروتھ، اس کی ویلفیئر شرعی اخلاق سے آج باہر کیوں ہو گئی ہے؟ اینٹی بائیوٹکس پر بھی ایگزیجریشن کی ضرورت نہیں۔ ہر مرغی اپنے اندر اینٹی بائیوٹک کا ریزیڈیو نہیں رکھتی، اس سے بھری نہیں ہوتی۔ یہ دعویٰ اگر کوئی کرے تو غلط ہوگا، لیکن پولٹری پروڈکشن میں اینٹی بائیوٹک یوز اور ریزیڈیوز، یہ سب اتنے حقیقی مسائل ہیں، باقاعدہ مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ تو سوال باقی ہے، مرغی حلال ہے، ذبح بھی حلال ہے، لیکن کیا پورا فوڈ سسٹم بھی طیب ہے؟ ہم نے مرغی کی گردن پر چھری کو شرعی مسئلہ بنایا، شاید مرغی کی پوری زندگی کو شرعی سوال بنانا بھی باقی ہے۔ اب ذرا اپنے محلے میں آئیے، شاہین باغ، ابو الفضل، ذاکر نگر، علی گڑھ کا میڈیکل روڈ، شمشاد مارکیٹ، بریانی، کباب، شاورما، برگر، موموز، چاؤمین، فرائیڈ چکن، ڈیزرٹس، چٹخارے کی ایک پوری اکانومی آباد ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنک فوڈ صرف مسلم علاقوں میں ہے، ایسا نہیں، اور میرے پاس ایسا کوئی نیشن وائڈ کمپیریٹیو ڈیٹا بھی نہیں کہ مسلم محلوں میں فوڈ آؤٹلیٹس کو یہ کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ لازماً دوسرے علاقوں سے زیادہ ہے۔ لیکن آنکھ ایک سوال ضرور پوچھتی ہے، ہمارے بازار کی ڈومیننٹ لینگویج کھانا کیوں بنتی جا رہی ہے؟ اور اس سے بھی تلخ سوال، ہماری انٹرپرینیورل امیجنیشن اتنی جلدی پیٹ پر آ کر کیوں رک جاتی ہے؟ لائبریری مشکل بزنس، بک شاپ رسکی ہے، بچوں کا ایکٹیویٹی سینٹر شاید نہ چلے، لیکن ایک اور چکن پوائنٹ، بازار کو اس میں امید دکھائی دیتی ہے۔ فوڈ بزنس حقیر نہیں، مسئلہ بزنس کا نہیں، پروپورشن کا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے محلوں میں کھانا بہت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ زندگی بہت کم ہے۔ نوجوان فوڈ اسٹال پر کیوں بیٹھتا ہے؟ کہہ دینا آسان ہے کہ یہ لوگ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، لیکن ذرا محلہ دیکھیے، پارک کہاں ہے، پلے گراؤنڈ کہاں ہے، لائبریری کہاں ہے، کمیونٹی اسپیس کہاں ہے، وہ جگہ کہاں ہے جہاں آدمی بغیر کچھ خریدے صرف بیٹھ سکے؟ اگر یہ سب نہیں اور ریسٹوراں ہے تو ریسٹوراں صرف فوڈ نہیں بیچتا،
وہ سوشل اسپیس بھی بیچتا ہے، میٹنگ بھی، انٹرٹینمنٹ بھی، آؤٹنگ بھی، یعنی بیٹھنے کے لیے بھی آرڈر دینا پڑتا ہے، ملنے کے لیے بھی کچھ خریدنا پڑتا ہے۔ کھانے کی جگہ ہے، سانس لینے کی جگہ نہیں۔ پھر نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ فوڈ اسٹال پر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ بھی پوچھ سکتا ہے، اور بیٹھوں کہاں؟ زمین محدود، آبادی زیادہ، گھر اوپر، صحن نیچے کہیں غائب، 1 منزل، 2 منزل، 5 6، بچوں کی جگہ کم، مہمان کی جگہ کم، روشنی کم، ہوا کم، شہر ورٹیکل ہوا۔ زندگی ضروری نہیں کہ وسیع ہوئی ہو۔ اور یہاں شمشاد مارکیٹ جیسے مقامات محض بازار نہیں رہتے، علامت بن جاتے ہیں۔ جو جگہ کبھی کتاب اور علم فضا سے پہچانی جاتی تھی، اگر وہاں فوڈ بورڈ زیادہ اونچی آواز میں بولنے لگیں تو سوال ریسٹوراں سے نہیں، ہماری ترجیحات سے ہے۔ مسئلہ کھانے کی دکان کے کھلنے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ باقی خوابوں کی دکانیں کیوں بند ہوتی جا رہی ہیں۔ اسلامی فوڈ ایتھکس میں کھانا صرف اپنی پلیٹ کا مسئلہ نہیں تھا۔ مسکین تھا، یتیم تھا، مہمان تھا، پڑوسی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا کہ شوربہ پکاؤ تو پانی بڑھا دو اور پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ کتنا چھوٹا مشورہ اور کتنی بڑی تہذیب۔ کھانا کم ہے، سرکل بڑا کرو۔ ہمارا ماضی بھی آئیڈیل نہیں تھا، وہاں بھی اسراف تھا، تکلف تھا، نمائش تھی، لیکن ایک بنیادی چیز پھر بھی موجود تھی۔ کھانا ریلیشن شپ کے اندر واقع ہوتا تھا۔ اب کبھی کبھی ریلیشن شپ خود فوڈ آرڈر کے اندر واقع ہونے لگا ہے۔ کہتے ہیں ریسٹوراں میں ملتے ہیں، غلط نہیں، بہت بار آسان بھی، لیکن اگر ہر ہاسپٹیلٹی آؤٹ سورس ہو جائے تو گھر اپنی سماجی حیثیت کھونے لگتا ہے۔ ایپ کھولا، آرڈر کیا، پیکٹ آیا، ہر شخص اپنی اسکرین کے سامنے۔ پہلے سوال تھا آج کس کو کھلائیں، اب آج کیا آرڈر کریں، یہ سوال ہے۔ ہم نے فوڈ کی ویرائٹی بڑھا لی، سرکل چھوٹا کر لیا۔ اب اصل سوال، میں کیوں کھا رہا ہوں؟ مجھے واقعی بھوک ہے؟ یہ میرے جسم کو کیا دے گا؟ میں کتنی مقدار کھا رہا ہوں؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ سوال کم ہوتے گئے۔ ایک سوال باقی رہ گیا، ٹیسٹ کیسا ہے؟ ایکسٹرا چیز، ایکسٹرا سوس، ایکسٹرا کرنچ، ایکسٹرا اسپائس۔ زبان کو اتنا اسٹیمولیٹ کرو کہ جسم کی ضرورت کی آواز سنائی نہ دے، دھیمی پڑ جائے۔ لیکن سارا قصور مارکیٹ کا بھی نہیں۔ مارکیٹ ہماری کمزوری انوینٹ نہیں کرتا، وہ اسے پہچانتا ہے، پیکج کرتا ہے اور ہمیں واپس بھیج دیتا ہے۔ اور شاید سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اسے ہماری بھوک سے زیادہ ہماری بورڈم، ہماری لونلینس، ہماری کریونگ کا علم ہو جاتا ہے۔ ہر کریونگ بھوک نہیں ہوتی، ہر حلال چیز ہر مقدار میں مفید نہیں، ہر ڈیلیشس چیز روزمرہ غذا نہیں، اور ہر چیز جسے مارکیٹ فوڈ کہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ زندگی کو نورش بھی کرے۔ جب تفریح بھی کھانا، ملاقات بھی کھانا، جشن بھی کھانا، کاروبار بھی کھانا اور بورڈم کا علاج بھی کھانا بن جائے تو مسئلہ ڈائٹ کا نہیں رہتا، یہ ہماری اجتماعی تخیل کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ ریسٹوراں بند کر دیں؟ چکن چھوڑ دیں؟ ماڈرن فوڈ کو حرام قرار دے دیں؟ نہیں، ہمیں ماضی میں واپس نہیں جانا، ہمیں فوڈ کو دوبارہ لائف کے ساتھ جوڑنا ہے۔ فارم سے پلیٹ تک، پلیٹ سے فیملی تک، فیملی سے نیبرہڈ تک۔ حلال سرٹیفیکیشن کے ساتھ طیب کی گفتگو بھی شروع ہونی چاہیے۔ جانور صرف کیسے ذبح ہوا نہیں، کیسے جیا، کیا کھایا، کس دوا پر رہا
اور پھر ہم خود کتنا کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں اور کس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے محلوں میں صرف فوڈ آؤٹلیٹس نہیں چاہیے، پارک بھی، لائبریری بھی، پلے گراؤنڈ بھی، واکنگ اسپیس بھی، ایسی جگہ بھی جہاں انسان بغیر کچھ خریدے بیٹھ سکے، کیونکہ سوشل لائف کا ہر راستہ اگر ریسٹوراں سے گزرے گا تو فوڈ صرف ہمارے جسم پر نہیں، ہماری تہذیب پر بھی قبضہ کر لے گا۔ آخر میں قرآن کا وہی جملہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس رزق کی طیبات میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ہم حرام سے ڈرتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن کیا کبھی یہ سوچا کہ ایک پوری قوم حرام سے بچتے بچتے غیر طیب زندگی کی عادی ہو سکتی ہے؟ حلال کھانا اور غیر طیب عادتیں، حلال گوشت اور غیر طیب بازار، حلال کمائی اور ایک ایسی زندگی جس میں کھانے کو جگہ ملتی جائے اور زندگی کو جگہ کم پڑتی جائے۔ اگر ہماری سڑک پر کھانے کے لیے 10 جگہیں ہوں اور بچے کے کھیلنے کے لیے ایک بھی نہیں، اگر ملنے کے لیے ریسٹوراں ہو اور بیٹھنے کے لیے پارک نہیں، اگر چکن پوائنٹ چل سکتا ہو اور کتاب کی دکان نہیں، تو شاید ہماری غذا ہی نہیں، ہماری ترجیحات بھی بیمار ہو گئی ہیں۔ اور شاید ایک دن ہمیں معلوم ہو کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم بہت بھوکے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ بازار ہماری بھوک سے کہیں زیادہ بڑا ہو گیا تھا۔ پھر صرف ایک سوال بچتا ہے، ہم کھانا کھا رہے تھے یا کھانا ہمیں؟ سوچیے۔